آپ نے کہا کہ آپ مدینہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن کیا بس میں سیٹ وغیرہ کا نہیں پتا کہ پاک ہے کہ صاف ہے؟ یہ بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں جی؟ میں نے حدیث بیان کی تھی بخاری شریف کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام نے مدینہ شہر سے ہی چادریں باندھ لی تھی، تیل لگا لیا تھا، کنگھی وغیرہ کر لی تھی، لیکن نیت کہاں سے کی تھی؟ مکات سے۔ بھائی لگتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مدینہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن بس میں سیٹ وغیرہ کا پتہ نہیں کہ پاک ہے کہ صاف ہے۔ یہ بھائی کہنا کیا چاہتے ہیں میں سمجھ نہیں سکا۔ احرام ناپاک نہ ہو جائے، ناپاک نہ ہو جائے تو بعد میں جب باندھیں گے تب، سیٹ پہ بیٹھ لیں۔ اور راستے میں اگر کوئی پیشاب بچہ کر دے آپ کی گود میں، پھر واش روم میں جائیں تو وہاں سے پیشاب کے قطرے گر جائیں تو پھر بھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ جگہ دھو لی جائے۔ چادریں تبدیل کرنا چاہیں مکمل طور پہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اور جس جگہ پہ پیشاب لگا ہے اتنی جگہ دھونا چاہیں دھو بھی سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ حجر اسود پہ جا کر اللہ اکبر کہنا ہے یا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، ان میں سے کون سے الفاظ صحیح حدیث سے ثابت ہیں؟ اللہ اکبر کہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ ثابت ہے، شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور بسم اللہ ساتھ کہنا یہ عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اللہ اکبر کہتا ہے الحمدللہ، اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف زیارت اور الوداعی طواف میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک جیسے ہیں؟ جی میرے بھائی فرق ہے جی؟ کیا فرق ہے جی؟ ہاں بھائی کہتے ہیں ایک تو ٹائم کے لحاظ سے فرق ہے، طواف زیارت جو ہے یہ 10 تاریخ کو کریں گے، نہیں کر سکے 11 کو کر لیں گے، 12 کو کر لیں گے، اور الوداعی طواف تب کریں گے جب حج کے بعد آپ آخری بار مکہ سے نکلنے لگیں گے۔ طواف زیارت کے بغیر حج نہیں ہے، اور الوداعی طواف حیض والی عورت کو معاف ہے۔ کسی مرد نے بھی اگر چھوڑ دیا ہے غلطی سے تو بکرا دے دے، اللہ کی راہ میں مکہ میں بکرا ذبح کروا دے، کام چل جائے گا۔ طواف زیارت رہ گیا تو پورے پاکستان کے بکرے بھی ذبح کر ڈالیں، کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ طواف زیارت اگر رہ گیا تو آپ پورے سعودیہ کے اونٹ بھی ذبح کر ڈالیں، کام نہیں چلے گا۔ یہ اہمیت ہے 10 طریق کے طواف کی۔ الوداعی طواف بھی ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو غیر ضروری سمجھنا شروع ہو جائیں، لیکن وہ ضروری ہے، لیکن اتنی گنجائش ہے کہ حیض والی عورت کو معاف ہے۔ 10 طریق کا طواف حیض والی عورت کو بھی معاف نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری مسلم کی روایات کے مطابق جب مکہ سے حج کے بعد نکلنے لگے، الوداعی طواف باقی رہ گیا تھا، تو آپ کو پتا چلا کہ جناب صفیہ حیض کی حالت میں ہے۔ کون؟ جناب صفیہ آپ کی بیگم حیض کی حالت میں ہے۔ آپ نے کہا لو جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے پابند ہو گئے، اب ہم مکہ سے نکل نہیں سکیں گے، یعنی کہ یہ پاک ہوں گی، غسل کریں گی، 10 تاریخ والا طواف کریں گی، پھر ہی ہم جا سکیں گے۔ تو جناب ایسے نے کہا اللہ کے رسول 10 تاریخ کا طواف کر لیا تھا انہوں نے، الوداعی طواف رہ گیا۔ آپ نے کہا چلو پھر نکلو۔ تو حیض والی عورت کو کون سا طواف معاف ہے؟ الوداعی۔ لیکن 10 تاریخ کا طواف اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر حج نہیں ہے۔ نفل نماز میں عربی دعا کے علاوہ کسی اور زبان میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ عربی والی دعا نہ آتی ہو تو اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ کیوں جی بھائیو؟ کچھ علماء کرام کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ آپ سجدے میں دعائیں اردو زبان میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کئی علماء کرام اس فتوے پہ مطمئن نہیں ہے، اور میں بھی مطمئن نہیں ہوں۔ نماز عربی میں ہوتی ہے، سجدے میں دعائیں کرنی چاہیے، سجدے میں دعاؤں کے قبول ہونے کا بڑا امکان ہوتا ہے۔ جو دعا سجدے میں کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن عربی زبان میں۔ عربی آتی ہے نا آپ کو؟
کیوں نہیں سیکھتے؟ انگلش سیکھ لی ہے نا، اور انگلش سیکھ لی ہے نا. آپ میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انگریزوں سے بہتر انگلش بولتے ہیں، ایسے ہی ہے. لیکن عربی، آپ کے وہ بابے جو اسکول کبھی نہیں گئے، جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، انگلش کے الفاظ آج کل وہ بھی منہ سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب دعاؤں کی باری آتی ہے تو پھر مسکین بن جاتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ عربی سیکھیں. یہ نہ سوچا کریں میری عمر گزر گئی ہے. صحابہ کرام نے جب دین سیکھنا شروع کیا تھا کتنے سال کے تھے جی؟ بڑی عمر کے تھے. تو آپ اسی عمر میں دین سیکھیں میرے بھائی، توجہ دیں اس بات کے اوپر. اور اس کے بعد جب تک آپ عربی نہیں سیکھتے، ویسے آپ کو ایسا راستہ بتانا نہیں چاہیے ورنہ آپ سیکھیں گے ہی نہیں. جب تک آپ عربی نہیں سیکھتے، اللہ کے رسول کی ایک دعا موجود ہے، ہر کام میں آپ کے کام آ سکتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا پڑھیں، جو آپ کو چاہیے اس دعا میں موجود ہے. دنیا کی کوئی چیز چاہیے یا آخرت کی کوئی چیز چاہیے، ساری چیزیں اس دعا میں موجود ہیں. بڑی شاندار دعا ہے. اسی لیے انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، اور رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کون سی دعا کرنی چاہیے؟ یہی دعا کرنی چاہیے. ویسے بھی آپ نے والدین کے لیے دعا کرنی ہو تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اولاد چاہیے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربی حبلی من الصالحین. آتی ہیں دعائیں لگتا ہے آپ کو. اور اولاد کو دین پہ لانا ہو، نمازی پکا بننا ہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو آپ کو عربی آتی ہے انشاءاللہ. سجدے میں تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن قرآن کی دعائیں سجدہ میں بطور دعا پڑھ سکتے ہیں، بطور تلاوت کے طور پہ نہیں، دعا کے طور پہ. قرآن کی دعاؤں سے بہتر دعائیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ پڑھنے کے بعد اس میں یہ دعا کر سکتا ہے؟ جی ہاں میرے بزرگ یہی تو بتا رہا ہوں. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد یہ دعائیں کرتے رہیں. جی سجدے میں دعائیں کرنی چاہیے. یہ دو پرانے سوال ہو گئے، اب نئے کی طرف آتے ہیں بھی ایک آدھ. یہ تو سوال دو طرح کے، یا نئے یا پرانے. یہ تو تیسرا سوال آ گیا ہے، زبانی سوال، لکھے ہوئے سوال. ویسے ابھی آپ نے کر لیا ہے، جواب دیتا ہوں، اس کے بعد کوئی زبانی سوال نہ کریں. جی تو نماز کے سجدوں کی بات ہو رہی ہے. فرض نماز کے سجدے ہوں یا نفل نماز کے سجدے ہوں، سب کا ایک ہی حکم ہے. مولانا ہم نے آج یہ بات پہلی بار سنی ہے کہ جب سجدے میں یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کھڑے جانا، اور اس کا کوئی آپ ایسی کئی نئی باتیں آج سنیں گے. آپ تو بھی ایک کے اوپر حیران ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ بات پہلی دفعہ سنی ہے. ایسی کئی باتیں ابھی آپ سنیں گے، سنتے رہیں انشاءاللہ. کئی باتیں ابھی آئیں گی ایسی. جی ہاں. ابھی آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کشمیر میں نہیں ہے، کہاں ہیں؟ ابھی مدینہ میں آپ ہیں، مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول کی مسجد میں. جی ہاں، یہاں اللہ کے رسول کی احادیث کے ذریعے آپ کو دین سکھایا جا رہا ہے. بھائی کہتے ہیں سوال یہ ہے، مرد احرام ناف سے نیچے یا ختنے ہیں، ان کے لیے حکم فرمائیں. مرد احرام ناف سے نیچے یا ختنے میں، اچھا کون سی جگہ باندھیں؟ ہاں کوشش کریں کہ آپ ناف تک اپنا حصہ جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کریں. کہاں تک؟ ناف تک اپنے پیٹ کا حصہ جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کریں. یہاں پہ چادر وغیرہ رہنی چاہیے آپ کی، کیونکہ نبی السلام کا فرمان ہے کہ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے کہاں تک ہے؟ گھٹنوں تک ہے. حدیث صحیح ہے. یہ کہتے ہیں دو ستونوں کے درمیان فرض نماز پڑھنا جائز ہے کیا؟ کیوں جی؟ دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا کیا جائز ہے؟
یہ دیکھیں یہ ستون اور یہ ستون، یہاں چھوٹی سی صف بنا لینا، کیسا ہے یہ؟ ٹھیک نہیں ہے. آج کے بعد نوٹ کیجئے کہ میرے پاکستانی انڈین بھائی جو ہیں وہ ایسی جگہ کو پر کرتے ہیں، عربی نہیں پر کرتے. اور ایسا رومال لیے ہوئے کوئی آدمی آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کو مسئلہ معلوم ہے. حاجی صاحب کیا مسئلہ معلوم ہے؟ کہ ستونوں کے درمیان چھوٹی سی صف بنا لینا یہ درست نہیں ہے. بڑی صف میں کھڑے ہوں، بڑی صف میں. ہاں اگر مسجد فل ہو جائے جیسا کہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے اور کوئی جگہ خالی نہ رہے پھر مجبوراً ایسی جگہ پہ کھڑے ہو سکتی ہیں، لیکن خوشی سے یہ جگہ تلاش کرنا یہ مناسب نہیں ہے. آگے جگہ نظر آ رہی، آگے جائیں آپ. صف بندی کا اہتمام کیا کریں. معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہمیں ستونوں کے درمیان صف بنانے سے روکا جاتا تھا. اور اسی معنی میں حدیث ہے جناب انس بن مالک کی ترمذی میں. تو میرے بھائی یہ اس چیز کا خیال رکھیں، کہاں کھڑے ہونا ہے؟ بڑی صف میں. یہ 3 آدمیوں کی صف، یہ 4 بندوں کی صف ستونوں کے درمیان جو ہے یہاں کھڑے ہونے سے گریز کریں. اور اگلی صف میں جگہ خالی ہو جائے اور آپ نماز میں ہوں، دوران نماز اپنی جگہ سے حرکت کریں اور اس صف کو مکمل کریں. عربوں کو دیکھ رہے ہیں نا آپ، اور آپ میں سے کئی بھائی ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، یہ نماز میں چل پھر رہے ہیں. تو مسجد قبلتین میں کیا ہوا تھا؟ اور مسجد قبلتین میں کیا ہوا تھا؟ چلے پھرے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ امام پہلے ادھر تھا، پھر جب ادھر منہ کیا ہوگا آگے صف آ گئی ہے تو امام صاحب کتنا چلے پھرے ہوں گے. اور ایسا ہی واقعہ قباء مسجد میں بھی پیش آیا تھا. تو نماز میں وہ حرکت کرنا جائز ہے جس کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہو یا جس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہو. اور ایسے ہی نماز میں اگر آپ کا موبائل اس کی گھنٹی بجنے لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بند کریں گے یا ساتھ والے 10,000 لوگوں کو بھی گانا سنائیں گے؟ جی ہاں جی بند کریں. ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں نا جی نا میں تو نماز میں ہوں، یہاں گانے سنے سارے. نماز کے دوران مسجد نبوی میں وہ گلوکارہ جو کبھی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئی وہ آپ کے ذریعے داخل ہو جاتی ہے. تو نماز میں بلا وجہ حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی مجبوری ہو تو نماز میں حرکت کرنی چاہیے. موبائل کی گھنٹی بند کریں، پہلی بات ہے نماز سے پہلے بند کریں. لیکن آپ بھول گئے انسان ہیں تو نماز میں بند کریں، اپنی اور دوسرے لوگوں کی نماز خراب نہ کریں، آپ کی بھی خراب ہوگی. کیونکہ جب تک گھنٹی بجتی رہے گی آپ کا دھیان نماز میں نہیں ہوگا، آپ کا دھیان بھی ادھر ہی ہونا ہے. اور اس کے کئی دلائل ہیں کہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں. اب ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آگے چلتا ہوں. یہ بھائی کہتے ہیں اگر آپ فرض نماز میں جو امام کے پیچھے ادا کر رہے ہیں امام سے پہلے رکوع یا سجدہ میں چلے گئے ہیں تو سجدہ صاف کرنا ہوگا. امام سے پہلے آپ سجدہ میں چلے گئے، کیوں چلے گئے جی؟ بخاری مسلم کی حدیث ہیں، پیارے حبیب علیہ السلام تو فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ. امام کو مقرر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں. جب وہ سجدہ کرے تب سجدہ کرو، جب رکوع میں جائے تب رکوع کرو، جب سلام پھیرے تب سلام پھیرو. امام سے آگے ہونا یا امام کے ساتھ ساتھ چلنا یہ بھی غلط ہے. امام کے ساتھ ساتھ نہیں چلنا بلکہ امام کے پیچھے پیچھے. لیکن اگر آپ کبھی غلطی سے، بھائی کہتے ہیں بھول کر غلطی سے آپ امام سے پہلے سجدے میں چلے گئے ہیں اور پھر جلدی سے واپس آ گئے یا امام بھی پہنچ گیا سجدے میں تو انشاءاللہ جو غلطی سے کام ہوا ہے انشاءاللہ اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے ایسا کریں گے تو نہایت خطرناک ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو امام سے آگے نکلتا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے.
امام سے آگے نکلنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اللہ کا قرآن تو ایک ہے مگر ترجمے میں فرق پایا جاتا ہے. کیوں جی؟ کیا کریں اب؟ کہ ترجمے میں فرق ہوتا ہے. بھئی ترجمہ کرنے والے مختلف ہیں اور انسان ہیں اور ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو ترجمے میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے. لیکن اگر بڑا فرق ہے کہ ایک کچھ کہے دوسرا کچھ کہے تو یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. ایک نفی کر رہا ہے کسی چیز کی اور ایک اس بات کر رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ کہ اے نبی اسلام آپ کہہ دیں سورہ کاف کی آخری آیتیں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. قل انما انا بشر مثلکم اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح کا لیکن میری شان بلند ہے مقام بلند ہے کیونکہ میرے اوپر کیا نازل ہوتی ہے وہی نازل ہوتی ہے. تو اسے ایسے پتا چلا کہ آپ بشر ہیں. دوسرا کہے نہیں جی اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک میں بشر نہیں ہوں تو یہاں پہ گڑبڑ ہے. لیکن اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. یہ گڑبڑ ہمیشہ نہیں رہتی. تھوڑی سی آپ محنت کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. عربی ڈکشنریاں کھولیے, عربی ٹیچر سے ملیے, پوچھئے کہ اس لفظ کا عام طور پہ معنی کیا. ایت سے ہٹ کر پوچھئے تو ایت سے ہٹ کر پوچھیں گے تو صحیح معنی بتائے گا آپ کو. وہاں پہ صحیح بتا دے گا تو آپ کہیں گے پھر ادھر بھی وہی ہے. تھوڑی سی آپ محنت کریں تو بڑا مسئلہ نہیں میرے بھائی. انگلش آپ سیکھ چکے ہیں نا, سیکھ چکے ہیں. انگلش میں کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں جی؟ حالانکہ آپ انگلش کے 100% ماسٹر نہیں ہیں لیکن اتنی کو عقل آپ کو آ گئی ہے کہ اب آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کر سکتا. ایسے اگر آپ عربی سیکھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو دھوکہ دینا کسی کے لیے آسان نہیں رہے گا. پھر بھائی کہتے ہیں کہ لفظ ذات جو ہے اس کے پڑھنے بھی بڑا فرق ہے. تو یہ تو میرے بھائی تلاوت میں فرق ہے نا, کم از کم ترجمے پہ فرق نہیں پڑے گا. ریاض الجنہ میں 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے مابین جو جگہ ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. حدیث بالکل صحیح ہے. اب وہاں پہ کیا کرنا ہے یہ آپ نے کوئی حکم نہیں دیا. پھر ہم کیا کریں؟ مسجد میں کیا کرتے ہیں جی؟ نماز پڑھتے ہیں, وہاں بھی نماز پڑھ لیں. تلاوت کرتے ہیں, وہاں بھی تلاوت کر لیں. دعائیں کرتے ہیں, وہاں بھی کر لیں. مسجد میں ذکر کرتے ہیں, وہاں بھی کر لیں. مسجد میں ویسے بھی بیٹھ سکتے ہیں, وہاں پہ بھی ویسے بیٹھتے. تو وہ جگہ مسجد کا حصہ ہے, بلکہ مسجد کا افضل حصہ ہے. یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے. ریاض الجنہ کی خاطر کسی کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکی کرنے جائیں اور گناہ لے کے واپس آ جائیں, یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اگر حج کے دنوں میں جمعہ آ جائے تو کیا جمعہ ادا کریں گے یا نہیں ادا کریں گے؟ کیوں جی صاحب, جمعہ ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یوم عرفات کس دن آیا تھا؟ جمعہ کے دن. تو جمعہ کا خطبہ دیا تھا پھر آپ نے؟ نہیں دیا تھا. تو عرفات والا خطبہ کیا تھا جی؟ جمعہ کا نہیں تھا, شامل ہو گیا نا. شامل ہو گیا. آپ کو پریشان کر رہا ہوں تاکہ آپ حق تک پہنچ سکیں. بتائیں کچھ ذرا. تو وہ کہہ رہے ہیں وہ حج کے خطبے میں جمعہ بھی شامل ہو گیا. کیا جواب آپ کے پاس؟ میدان عرفات میں آپ نے پہلے خطبہ دیا تھا کہ پہلے نماز پڑھائی تھی؟ پہلے خطبہ دیا, پہلے آپ نے نماز پڑھائی تھی. وہاں پہ کیا کیا تھا؟ پہلے آپ نے
نماز پڑھائی تھی، ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، اور پھر خطبہ دیا تھا۔ اگر جمعہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بولیے، پہلے خطبہ ہوتا، بعد میں کیا ہوتی؟ نماز ہوتی۔ تو یہ پکی بات ہے کہ آپ نے وہاں پہ خطبہ جمعہ نہیں دیا، کیونکہ یہ ترتیب جمعہ کی نماز کی ترتیب نہیں ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ حاجی جو ہے وہ ایام حج میں جمعہ کی نماز ادا نہیں کرے گا، ظہر کی نماز ادا کرے گا۔ لیکن اگر آپ جمعہ کے دن کسی وجہ سے پہنچے ہوئے ہیں کہاں؟ مسجد حرام میں۔ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ مسجد حرام۔ کوئی طواف کرنے کے لیے کسی وجہ سے، اور حج کے دن ہے اور وہاں پہ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جمعے کا اہتمام کریں۔ جمعہ کے لیے آپ جائیں جی آج جمعہ ہے جی، جمعہ میں نے نہیں چھوڑنا جی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے برعکس نہ چلا کریں۔ جمعہ آپ کے ہاں بھی آیا، لیکن آپ نے جمعے کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ ظہر عصر کی نمازیں آپ نے پڑھی تھیں، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ مینا کے دنوں میں آپ کا جمعہ مینا کے دنوں میں آ رہا ہے جی؟ فرض کریں مطلب تو یہ سارے حج کے ایام ہیں نا، چاہے مینا میں آئے چاہے عرفات میں آئے، ٹھیک ہے۔ کیا الٹے ہاتھوں سے سر کا مسح ثابت ہے وضو میں؟ یہ کیسے ہوتا ہے یہ الٹے ہاتھوں سے؟ مجھے کر کے دکھائیں پہلے۔ لگتا مجھے بھی یہی ہے کہ بھائی گردن کے مسح کے بارے میں سوال کرنا چاہتی ہیں شاید۔ تو گردن کا مسح میرے بہت سے بھائی کرتے ہیں، حاجی صاحب بھی کر لیں نا صاحب، ہاں کرتے ہیں۔ آج یہ بھی سن لیں کہ گردن کا مسح کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آج تک جو کر رہے تھے یا کرتے ہیں، گردن کا مسح کرنا جو ہے وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ سر کا مسح کرنا ہے، گردن کا الگ سے الٹے ہاتھ سے مسح کرنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت فرمائیے گا دوران قرآن پڑھتے وقت سجدہ کرنا لازمی ہے، سجدے کی جگہ نہ ہو تو بعد از قرآن کہیں بھی کر سکتے ہیں؟ سوال سمجھیں جی؟ تو پہلے ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ بھائی کی تو مجبوری ہے، جگہ نہیں مل رہی نا، جگہ ہو پھر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے یا افضل ہے لیکن واجب نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ کیوں بھائی صاحب؟ واجب ہے۔ ماشاءاللہ، ہاں؟ افضل ہے صاحب، نہیں آپ تو کبھی ادھر کبھی ادھر۔ نہیں افضل ہے۔ عام طور پہ پاک و ہند میں علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن یہ فتویٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت افضل ہے، بہتر ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن بہرحال واجب نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے جی ہمارے پاس؟ پہلے نمبر پہ دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی۔ کس کی تلاوت کی تھی؟ اور آپ نے سجدہ نہیں کیا، یعنی کہ نہ جناب زید بن ثابت نے کیا نہ اللہ کے رسول نے کیا۔ نمبر 2 بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ، کون سا ممبر؟ مسجد نبوی کے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں سورہ نحل کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کے دوران سجدہ آتا ہے تو ممبر سے نیچے اترے، خود بھی سجدہ کیا، سب لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ یہی صورت آئندہ جمعہ میں تلاوت کی تو نہ خود سجدہ کیا نہ لوگوں نے کیا، اور اس موقع پہ جناب عمر فاروق نے واضح کیا کہ یہ سجدے فرض نہیں ہیں، اگر ہم چاہیں تو کر لیں ورنہ فرض نہیں ہے۔ تو جناب عمر فاروق امام ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹے کے بڑے؟ کتنے کو بڑے؟ بہت بڑے ہیں نا۔ ہاں تو یہ اس سے پتا چلا سجدہ تلاوت جو ہے یہ واجب، میں نے حدیث بھی پیش کر دی ہے اور جناب عمر فاروق کا عمل بھی اور ان کا فتویٰ بھی۔ یہ بھائی کہتے ہیں میلاد النبی منانا، میلاد النبی منانا جائز ہے؟ کیوں جی؟ نہیں جائز ہے؟ آپ کے اپنے بچے جب پیدا ہوتے ہیں
تو بڑی لڈو تقسیم کرتے ہیں، برفیاں تقسیم کرتے ہیں، دیگیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں میلاد النبی منانی جائز نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ کیوں حاجی صاحب؟ اور اپنے بیٹے کی باری حاجی صاحب پوتا پیدا ہوتا ہے جب آپ کا، تو جناب برفیاں، لڈو، خوشیاں، اور اللہ کے رسول کے یوم پیدائش آ جائے تو آپ کہتے ہیں غلط ہے. کوئی بتا ہی نہیں رہا، آپ سب چپ ہو کے بیٹھ گئے. بس ایسے ہی کہتے تھے منع ہے منع ہے. آپ بتائیں. جب پیدا ہوتا ہے تب بنواتے ہیں ہر سال. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. یہ ہے سمجھدار بھائی ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ جب پیدائش اللہ کے رسول کی ہوئی تھی تب بھی آپ کے رشتہ داروں نے خوشیاں منائی تھی، لیکن اس دن کو بطور تہوار ہر سال منانا یہ مسئلہ ہے. میرا بیٹا پیدا ہوگا، میں مٹھائیاں تقسیم کروں گا، دیگ تقسیم کروں گا، لیکن اگر یہی کام آئندہ سال اس کے یوم پیدائش پہ کروں، سالگرہ مناؤں، برتھ ڈے مناؤں، یہ غلط ہے. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے تھے، ہجرت کی تھی. میرے بھائی دھیان سے، بڑی اہم بات ہونے لگی تبصرے بعد میں. حاجی صاحب بڑی اہم بات ہونے لگی تبصرے بعد میں. اگر تبصرے کرتے رہے تو یہ چیز سے محروم رہ جائیں گے آپ. نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے، مدینہ والوں نے بڑی خوشیاں منائیں اور کہا جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی آ گئے. عورتیں کہہ رہی ہیں، بچے کہہ رہے ہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں لو جی عید میلاد النبی ثابت ہوگی. میرے بھائی نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے، مدینہ والے بڑے خوش ہوئے، لیکن وہ دن جس دن آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے، جب آئندہ سال آیا تو کیا مدینہ والوں نے اسے بطور تہوار منایا؟ یہ سوال ہے. بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے فتح پائی، بڑے خوش ہوئے، لیکن یہی دن جب آئندہ سال آیا کیا اس کو بطور عید، بطور تہوار کے منایا گیا؟ نہیں. مکہ فتح ہوا، بڑے خوش ہوئے، لیکن یہی دن جب آئندہ سال آیا یوم فتح مکہ تو کیا اس کو بطور عید، بطور تہوار منایا گیا؟ یہ سوال ہے. تو وہ دن جو بطور عید ہر سال منایا جائے گا وہ دو ہی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے پہلے سے 2 عیدیں منایا کرتے تھے. کتنی عیدیں؟ 2 دن منایا کرتے تھے. آپ نے کہا بھی کیسے 2 دن ہیں؟ کہنے لگے جی ہمارے کھیلنے کے، کودنے کے، خوشیاں منانے کے 2 دن ہیں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ توجہ سے سنیے گا. آپ نے کہا اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں، ان 2 دنوں کے متبادل کے طور پہ، بدلے کے طور پہ 2 دن دے دیے ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ. اگر تیسری عید کی گنجائش ہوتی تو آپ کہتے 2 دن تمہارے، 2 میری طرف سے، 4 دن ہو گئے. لیکن چونکہ تیسری عید کی گنجائش نہیں ہے، آپ نے کہا ان 2 دنوں کے متبادل کے طور پہ اللہ نے 2 دن اور دے دیے ہیں، وہ ہے عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اپنے نبی کے یوم پیدائش کو بطور تہوار منانا، یہ کام کس قوم نے شروع کیا تھا؟ عیسائیوں نے. کس نے شروع کیا تھا؟ اور مسلمان بھی یہی کام کریں گے تو عیسائیوں کی مشابہت کر رہے ہیں. اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. ربیع الاول کا مہینہ آپ کی زندگی کا جو آخری ربیع الاول کا مہینہ تھا، صحابہ کرام نے روتے ہوئے گزارا ہے. کیسے گزارا ہے؟ روتے تھے. اور آج ہم جشن مناتے ہوئے گزاریں کیوں جی؟ کیا اللہ کے رسول کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے؟ تو میرے بھائی ایسے نئے نئے کاموں سے، اور پھر یہاں آخری بات بتا دوں، اگر آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید، بطور جشن، بطور تہوار منانا اچھا کام ہوتا
تو اس کا آغاز، اس کا افتتاح، اس کی اوپننگ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں. لیکن یہ کام نہ آپ نے سب سے پہلے کیا، نہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ کسی تابعی نے کیا، نہ کسی تبع تابعی نے کیا. اس کام کا آغاز کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ مصر کے فاطمی حکمران. مصر کے نام لیجیے گا ذرا. مصر کے وہ فاطمی حکمران جو ممبر و محراب پہ بیٹھ کر صحابہ کرام کو گالیاں دیا کرتے تھے، ان پہ لعنتیں کیا کرتے تھے. آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید منانے کا کام سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا ہے. 4 اماموں نے نہیں شروع کیا. امام ابو حنیفہ نے کام نہیں کیا، امام مالک نے نہیں کیا، امام شافعی نے نہیں کیا، امام احمد نے نہیں کیا. یار ہم اس معاملے میں کیا صحابہ کرام سے بھی آگے نکل گئے، 4 اماموں سے بھی آگے نکل گئے، اللہ کے رسول سے بھی آگے نکل گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالے اس کا یہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے. تو اس لیے میرے بھائی اس کام سے بچا جائے، اس سے دور رہا جائے. اور ہمارے دوست کیا کہتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے. بھئی صحابہ کرام نے تو نہیں منائی تھی، 4 اماموں نے تو یہ کام نہیں کیا، تو یہ کس کس پہ فتویٰ لگا رہے ہو؟ نیاز وغیرہ کرنا جائز ہے؟ یہ نیاز کیا ہوتی ہے پہلے مجھے یہ بتائیں، پھر میں کوئی بات شروع کر سکوں گا. جی تو پوری بات کریں نا جی. نظر اللہ نیاز حسین، یہ کہ جناب حسین کے نام کی منت ماننا، ایسے ہی ایسا. تو نظر ماننا چونکہ ایک عبادت ہے، نیک عمل ہے، تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اس نیک عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے. منت جب بھی مانے اللہ کے نام کی مانے، نیاز جب بھی دے اللہ کے نام کی دے. غیر اللہ کے نام پہ یہ کام کرنا بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے. کون کون سی قصر نمازیں جوڑ کر پڑھ سکتے ہیں، ترتیب بتا دیں. کیوں جی صاحب، بھائی صاحب کون کون سی نمازیں جمع کر سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں آپس میں؟ ہاتھ جوڑیں نا ذرا. سفر میں ظہر کی نماز کو کس کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں؟ اور عصر کو ظہر کے ساتھ. مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو؟ یہ ڈبل لفظ کیوں بولتا ہوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو ٹائم ملے سفر میں ظہر کے ٹائم نماز پڑھنے کا، تو پہلے آپ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، پھر اسی ٹائم پہ عصر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں گے. اور کبھی بس رکے گی ظہر کے ٹائم نہیں بلکہ عصر کے ٹائم، ٹرین رکے گی ظہر کے ٹائم نہیں عصر کے ٹائم، تو پھر عصر کے ٹائم پہلے آپ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، پھر عصر کی پڑھیں گے. ایسے ہی مغرب کی نماز کو آپ جمع کر سکتے ہیں عشاء کے ساتھ، عشاء کی نماز کو مغرب کے ساتھ، اور فجر کی نماز کسی نماز کے ساتھ جمع نہیں ہوگی. احرام طواف زیارت کے بعد صحیح بھی کر لی، کیا احرام کھولنے سے پہلے اپنا حلق خود کر سکتے ہیں یا دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، کیا امید رکھتے ہیں آپ اس معاملے میں؟ یہ ہمارا تو یہ ہے کہ ہم وہ پابندی نہیں لگاتے جو اللہ اللہ کے رسول نے نہیں لگائی. تو اس لیے جب بال مونڈنے کا وقت ہو جائے، جب بال کاٹنے کا وقت ہو جائے، تب اپنے بال آپ خود بھی مونڈ سکتے ہیں، اور آپ کا دوست جو حالت احرام میں ہے وہ بھی مونڈ سکتا ہے، آپ کی بیگم بھی آپ کے بال مونڈ سکتی ہے. کیونکہ مثال کے طور پہ آپ عمرہ لے لیں، عمرے میں آپ نے طواف کر لیا، صفا مروہ کی صحیح کر لی، اب بال کاٹنے ممنوع ہیں کہ واجب ہیں؟ اب تو ضروری ہیں، شریعت حکم دے رہی ہے کاٹو بھائی.
تو اب جو آپ کے بال کاٹے گا وہ ممنوع کام کر رہا ہے کہ صحیح کام کر رہا ہے؟ صحیح کام کر رہا ہے، ثواب ملے گا. تو کوئی پابندی نہیں ہے، اس موقع پہ خود بھی مون سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کے مون سکتا ہے. فی الحال ایک سوال ادھر سے لے رہا ہوں، ایک ادھر سے، ٹھیک ہے جی. سنا ہے کہ 40 نمازیں جس نے جماعت کے ساتھ ادا کی مسجد نبوی میں، اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا. آیا 40 نمازیں لگاتار ہونی چاہیے یا 40 نمازیں بغیر لگاتار ہوں؟ ہاں جی. 40 دنوں کا میرے بھائی 40 نمازوں کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے جسے امام احمد 4 اماموں میں سے بڑے امام ہیں، وہ اپنی حدیث کی کتاب میں درج کرتے ہیں. حدیث کی ان کی وہ کتاب بڑی شاندار کتاب ہے. مسند احمد 30,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں اور بڑی عمدہ کتاب ہے، لیکن اس میں کہیں کہیں ضعیف روایتیں آ گئی ہیں، ناقابل اعتبار ناقابل اعتماد روایتیں. ان روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھے، کوئی نماز فوت نہ ہو، یعنی کہ لگاتار پڑھے، تو اس کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. نمبر 1 اس کے حق میں لکھا جائے گا کہ یہ جہنم کی آگ سے بری ہے. نمبر 2 لکھا جائے گا کہ یہ منافق نہیں ہے. لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس کی آپ کی جانب نسبت ثابت نہیں ہو سکی. منسوب کرنے والوں نے منسوب تو کر دیا لیکن ثابت نہیں کر سکے، کیونکہ اس کے روایت کرنے والوں میں ایک راوی ہے نبیت بن عمر. یہ راوی نامعلوم ہے، مجہول ہے، اس کے قواعد نہیں مل سکے، اس کا ڈیٹا نہیں مل سکا، اس کی امانت و دیانت حافظے کے بارے میں معلومات نہیں مل سکی، اس لیے اس کی بیان کردہ روایت پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور صحیح بات یہ ہے کہ حدیث یوں ہے جیسا کہ ترمذی شریف میں آتی ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 40 دن کی نمازیں پڑھے. کتنی نمازیں؟ جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن کی نمازیں پڑھے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ لکھا جائے گا یہ منافق نہیں ہے. نمبر 2 لکھا جائے گا کہ جہنم کی آگ سے بری ہے. کس مسجد میں پڑھے؟ چاہے کراچی کی ہو یا لاہور کی ہو یا دلی کی ہو، کوئی بھی مسجد. لیکن نمازیں کتنی ہیں؟ 200 نمازیں. کتنی؟ 200. جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور مسلسل. ہم نے زیارت کے لیے بدر جانا ہے، راستے میں میقات ہے، تو کیا ہم پہ عمرہ فرض ہو جائے گا؟ اگر آپ نے زیارت کر کے واپس چلے آنا ہے یہاں مدینہ تو پھر آپ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے. لیکن جب آپ حج کے لیے مکہ جانا چاہیں گے اور میقات سے گزریں گے تو شریعت کہتی ہے میقات سے گزرنے والا احرام باندھے، حج یا عمرے کی نیت کرے. تو اس لیے آپ عمرے کی نیت کر کے جائیں اور وہاں پہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، پھر مکہ سے حج کی نیت کر لیں. عام طور پہ نماز جنازہ میں ہم نے 2 سلام دیکھے ہیں، یہاں پہ 1 سلام پھرتے ہیں. نئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ویسے آپ کے لحاظ سے نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے لحاظ سے بھی نہیں ہے؟ ہاں آپ کے لحاظ سے نہیں ہے. اچھی بات ہے، یہ جو آدمی سمجھ گیا وہ کامیاب ہے کہ کئی نئی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ نئی میرے اور آپ کے لحاظ سے ہیں، ویسے وہ نئی نہیں ہیں. وہ چیزیں بڑی پرانی اللہ کے رسول کے زمانے سے آ رہی ہیں، لیکن ہم ذرا نئے ہیں اور نئے معاشرے کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جنازے میں یہاں پہ 1 ہی سلام پھیرتی ہیں. اب وہ آپ کے علاقے میں چلے گئے تو انہوں نے کہنا ہم نے وہاں پہ نئی چیز دیکھی ہے، 2 سلام پھیرتے ہیں جی. اور آپ ادھر آ کے کہہ رہے ہیں نئی چیز دیکھی ہے جی 1 سلام پھیرتے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ کیوں جی دین تو پاکستان میں نازل ہوا وہی ہے نا جو ملتان شریف میں آیا تھا. انڈونیشیا والوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے دین وہی ہے جو ہمارے پاس ہے. یہ الفاظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ یہ آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ دلیل آپ کا پاکستان نہیں ہے، دلیل ملیشیا نہیں ہے، افریقہ نہیں ہے، سعودی دلیل نہیں ہے. دلیل وہ دین ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو جنازے کے آخر میں
دو سلام پھیرنے بھی ٹھیک ہے، حدیث موجود ہے جس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے، لیکن ایک سلام پھیرنے کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ جنازے کے آخر میں ایک سلام پھیرنے کی حدیث زیادہ صحیح ہے، زیادہ مضبوط ہے، اور اس کو روایت کرنے والے امام دارقطنی ہیں، امام بہقی ہیں، امام حاکم ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے میں نے جنازہ پڑھا، 4 تکبیریں آپ نے کہیں اور دائیں سائڈ پہ سلام پھیرا۔ اور اس حدیث پہ عمل کرنے والے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، جناب علی ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ ابن ابی اوفا وغیرہ ہیں۔ تو جنازے کے آخر میں ایک سلام پھیرنا بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی ہم نے نماز پڑھی تھی جس میں ایک سلام پھیرا۔ ہاں یہ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں بھی ایک جنازہ پڑھا ہوا ہے جہاں پہ ایک سلام پھیرا گیا تھا۔ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے پڑھی تھی۔ جی ماشاءاللہ رحمہ اللہ۔ اچھا دوسرا ان کا سوال یہ ہے نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ اچھا ثواب سے مجھے یاد آ گئی اپنی بہنیں اور میری مائیں بہنیں جو آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، جنازہ پڑھنے دے رہے ہیں کہ پابندی لگائی ہوئی ہے ان کے اوپر؟ جی پابندی ہے جی، آئی صاحب کہتے ہیں پابندی ہے۔ کتنے سالوں کے لیے پابندی ہے؟ جب وہ غیبتیں کرتی ہیں گھر میں بیٹھ کے اس وقت کبھی پابندی لگائی ہے؟ ثواب حاصل کرنے کی باری آئی ہے تو پابندی لگا دی آپ نے۔ جنازے کا اتنا بڑا ثواب اور آپ نے عورتوں پہ پابندی لگا رکھی ہے بغیر دلیل کے۔ ابھی بات کرتے ہیں اس موضوع پہ، ایسا بھی سنتے ہیں نئے مسئلے جو آپ کے لیے ہیں۔ دیکھیں بخاری مسلم کی روایات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھے اسے 1 قرات ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ 1 قرات۔ اور جو جنازے کے بعد تدفین میں بھی شامل ہو اسے 2 قرات ثواب ملے گا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول 1 قرات کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ 7 کلومیٹر طویل ہے اور چوڑا، بھاری، 5 منٹ کا جنازہ۔ یہاں پہ جنازہ کتنے منٹ کا ہے اور آپ کے ہاں 5 گھنٹے کا، ایسے ہی ہے نا؟ اور ٹائم دیتے ہیں 10 کا، ہوتا ہے 3 بجے جا کے۔ یہاں پہ 5 منٹ کا جنازہ اور ثواب کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر۔ اللہ اکبر۔ اس ثواب سے مرد خود بھی محروم ہے، جنازے کی باری آتی جلدی سے سنتے شروع کر دیتے ہیں، اور عورتوں کو بھی روک رکھا ہے۔ بھائی کہتے ہیں پابندی ہے۔ اپنی عورتوں سے پوچھئے کہ باقی عورتیں پڑھ رہی ہیں کہ وہ بھی نہیں پڑھتی؟ وہ پڑھ رہی ہیں۔ باقی ممالک کی عورتیں جنازہ پڑھ رہی ہیں، ثواب سے محروم ہے تو میری بہنیں، اردو بولنے والی بہنیں۔ میرے بھائی اللہ کے رسول نے قرآن پاک 1 دیا ہے کہ 2 دیے ہیں؟ یا مردوں کے لیے الگ دیا عورتوں کے لیے الگ؟ کتنے دین دے کر گئے ہیں آپ جی؟ مردوں عورتوں کا ایک ہی دین ہے۔ کسی مسئلے میں عورتوں کا مسئلہ مختلف ہے تو وہاں پہ آپ نے بتا دیا، جہاں آپ خاموش رہے، فرق نہیں بتایا، وہاں پہ مردوں عورتوں کے دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جنازے سے آپ نے کہیں نہیں روکا، ہاں جنازے کے پیچھے جانے سے روکا ہے۔ جنازہ جب قبرستان میں جائے گا عورتیں ساتھ نہیں جائیں گی، جنازہ جب گھر سے جنازگاہ میں لایا جائے گا عورتیں ساتھ نہیں آئیں گی، پہلے آ جائیں گے بعد میں آ جائیں۔ جنازہ پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ دھیان سے سنیے، نوٹ کیجئے، کیونکہ یہ وہ بات بتانے لگا ہوں جو آپ کے خیالات کے برعکس ہے، تو دلیل نوٹ کریں اس کی۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ جب فوت ہوئے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون فوت ہوئے جی؟ تو امہات المومنین نے مطالبہ کیا، جناب عائشہ وغیرہ نے مطالبہ کیا ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ ہم بھی پڑھ سکیں، اور پھر لایا گیا، انہوں نے ادا کیا۔ اب کیا کہیں گے جی؟ تو عورتیں جنازہ پڑھیں، پڑھنا چاہیے، نیکی کا کام ہے، گناہ کا کام نہیں ہے۔ احد پہاڑ کے برابر ثواب ان کو بھی لینے دیں، اور خود بھی جنازے میں شریک ہوا کریں۔ نماز کے فوراً بعد سنتے پڑھنا یہ اللہ کے رسول کی سنت اور طریقہ نہیں ہے۔ آپ کی سنت یہ ہے کہ نماز کے بعد بیٹھیں، آرام سے اذکار کریں۔ ہاں کبھی آپ کو جلدی ہے، واش روم میں جانا چاہتے ہیں، چلے جائیں، دکان کھولنی ہے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب ٹائم ہے
عبادت کے لیے رکنا چاہتے ہیں تو پھر وہ عبادت کریں جو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. اذکار اللہ اکبر کہیں، 3 دفعہ استغفار کہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، قل هو اللہ احد پڑھیں، سورۃ الفلق پڑھیں، ناس پڑھیں، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھیں، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں. اس کے بعد آپ سنتے پڑھ لیں. اب یہاں پہ تو آپ مہمان ہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ سنتے مسجد کی بجائے گھر میں پڑھنا افضل ہے. مسجد میں آرام سے اذکار کر کے جائیں اور سنتے کہاں پڑھیں؟ گھر میں پڑھیں گے افضل ہے. یہ کہتے ہیں جی برائے مہربانی کو اچھی تسبیح بتا دیں صبح و شام پڑھنے کے لیے. ہاں جی یاد کریں گے، نوٹ کریں گے، ثواب اس کا بہت زیادہ ہے. یاد کر لیں گے پھر. بخاری شریف کی آخری حدیث، بخاری شریف کی پیارے حبیب علیہ السلام سے جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی، آگے خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی. اللہ اکبر. کہا 2 جملے ہیں. کتنے جملے ہیں؟ 2. صرف 2. دونوں جملے رحمان کو بڑے محبوب ہیں. کس کو محبوب ہیں؟ رحمان. کہنے کے لحاظ سے زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، لیکن جب روزے قیامت وزن ہوگا بڑے وزنی ہوں گے.